السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا پیار ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں پیار عطا کیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے خوبصورت نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ماں کا چہرہ جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے سب سے خوبصورت وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صدقے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب کی ماؤں کو صحت و تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا ایک 8 سالہ بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب آ کر اس سے سوال کیا، ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کے دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے اچھے اچھے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے سے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا، تو کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا کہ ماں، میں چچا سے کہہ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، ماں، میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں اسے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا بلکہ ماں کے لیے بس ایک چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ وہاں کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان تک جا پہنچا۔ اس نے جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کیا۔ چچا نے مڑ کے دیکھا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سالہ بھتیجا کھڑا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کے وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بچے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے اور اٹھا کر اسے دور پھینک دیا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو رہا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہی گیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔
بچے نے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ماں بے حد روئی اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگائی۔ کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر تم اجازت دو تو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے پوچھا کون ہے وہ بیٹا؟ بیٹا بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر 27ویں پارے میں بھی فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کسی سے پوچھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ بچہ دور کھڑا بس دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کعبے کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی اور بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو فوراً کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور شفقت سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے کہ بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور دنیا کی تمام خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈالے، آمین۔